دوستوں، ملا ضعیف بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ آدھی رات کو تقریباً 1 بجے میرا نام پکار کر مجھے نیند سے جگایا گیا اور تحقیق کے لیے مجھے دوسری جگہ لے گئے۔ وہاں پر ایک تفتیش کار اور ترجمان پہلے سے موجود تھا۔ پھر 2 اور مزید تفتیش کار آ گئے۔ میز پر چائے پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑی خوش آمد کی اور پھر قید خانے کے متعلق کچھ پوچھا۔ پھر گھر والوں کا پوچھا کہ آپ کو ان کا کوئی پتہ حال احوال ہے کہ نہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ اتنی نرمی کیوں کر رہے ہیں۔ پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت تحقیق کی ہے، آپ کے خلاف ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملا اور امریکی قید میں ہمارے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو رہا کر دیں، لیکن آپ یہ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کتنے پیسے چاہیے، کتنے ٹیلی فون چاہیے، اور یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ملا عمر اور اسامہ کی گرفتاری میں آپ کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی سے آپ کی رہائی کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس لمحے میرے لیے گرفتاری اس رہائی سے 1000 درجے بہتر تھی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سر کا سودا کافروں سے کروں۔ میں بات دوسری طرف لے گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں گرفتار کیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ تم القاعدہ کے رکن ہوگے اور تمہیں القاعدہ کے مالی مراجع اور کارکنوں کا علم ہوگا اور 9/11 کے بارے میں تمہیں مکمل معلومات ہوں گی، لیکن تم ہماری تحقیقات کے مطابق بے گناہ نکلے اور تم صرف ایک محب وطن شہری ہو۔ میں نے ان کے جواب میں کہا کہ آپ کے قول کے مطابق میں جب بے گناہ ہوں اور آپ نے امریکیوں اور آپ کے پاکستانی غلاموں نے مجھ پر ظلم کیا تو پھر میری رہائی کے لیے شرائط کیوں لگائی جا رہی ہے اور بغیر کسی شرط و قید کے کیوں نہیں رہا کیا جا رہا؟ لیکن تفتیش کار برابر مالی و مادی لالچ دیتے رہے اور 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میرے انکار پر ان کا لب و لہجہ ایک مرتبہ پھر سخت ہوا اور پھر جبر و تشدد کا پرانا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ایک روز صبح کے وقت جب ہم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ بہت سے فوجی ہمارے خیموں میں آئے اور 10-10 قیدیوں کو زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھ کر باہر لے گئے۔ ہم آپس میں طرح طرح کی قیاسرائیاں اور تبصرے کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمیں رہا کیا جا رہا ہے اور کوئی کہتا تھا کہ نہیں، کسی اور جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس کے بعد باری باری قیدیوں کے سر، داڑھی اور مونچھیں اور بھویں موڑ دی گئیں اور اس طرح میری باری آئی تو میرے لیے یہ مرحلہ موت سے سخت تھا۔ میری داڑھی، بھویں اور سر کے بال موڑ دیے گئے اور میں بے بس تھا۔ مزاحمت پر مجھے زوردار تھپڑ کھانا پڑا، جس سے اس سے پہلے کہ ایک ڈاکٹر کی مار بھی یاد آتی ہے کہ اس نے مجھے شدید تھپڑ آنکھوں میں اس وقت مارا تھا جب میں نے اس سے درد کی شکایت کی تھی، اور ڈاکٹر کے دوبارہ استفسار پر میرے جواب میں اس شیطان ڈاکٹر نے مجھے اور مارا تھا۔ امریکی فوج نے قرآن کریم کی بے حرمتی کا سلسلہ قندھار میں شروع کیا تھا اور یہاں کیوبا جیل میں تقریباً 10 مرتبہ قرآن مجید کی انتہائی ذلت آمیز بے حرمتی کی گئی۔ 5 مرتبہ تو خود امریکیوں نے بھی اسے تسلیم کیا اور اس پر میڈیا بھی گواہ ہے، اور یہ ایک حقیقت تھی کہ امریکی قرآن کی بے حرمتی کر کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ تم ہمارے غلام ہو اور تمہارا دین اور قرآن کی کوئی عزت ہے اور نہ ہی قابل احترام و عزت ہے۔ کیوبا میں ہمیں 80% قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے دیتے تھے، کیونکہ امریکیوں کو معلوم تھا کہ قرآن کریم مسلمانوں کا مذہبی صحیفہ ہے اور اس کی توہین سے ان کی زبردست دل آزاری ہوتی ہے، اور باقی 20% تکالیف اور تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔